مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور وہ ڈرنا اس طور پر ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت تو اہل تقویٰ کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقین ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اجر ایسے احسان کرنے والوں کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسان کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب کریم تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں قریب ترین لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ بندہ اپنی عبادت میں بھی احسان کی کیفیت کو اختیار کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ احسان کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ہم عبادت میں احسان اختیار کریں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرتے ہوئے کیفیت احسان کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے وہ عروہ وثقیٰ یعنی ایک مضبوط رسی کو تھام لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اسلام اختیار کرے، میرا فرما بردار ہو جائے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اور اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اللہ کے سوا کسی کے لیے نماز ادا نہیں کی جائے گی، اور اس کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مساجد صرف اللہ کی ہیں اور صرف اللہ کے لیے ہی مساجد میں سجدہ کیا جائے، اور اللہ نے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، تم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی کرو۔ اور اللہ رب کریم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو قبول کریں اور ہر اس بات کو تسلیم کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور ہم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین میں کسی بھی چیز کا ہم اضافہ کر سکیں اور کسی بدعت کو ہم اس میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آج عرفہ کے میدان میں ہی اتمام اسلام سے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن رات میں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا کہ تم عصر کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی پاکیزگی کو اختیار کریں اور ہم زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر حج فرض کیا کہ ہم حج کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت پر، اس کے فرشتوں پر، یوم آخرت پر، اللہ کی کتابوں پر اور تقدیر پر ایمان رکھیں کہ خیر اور شر ہر قسم کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کیفیت احسان کو اختیار نہ کرے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر نعمتوں میں اپنے بندوں کو تمام تر مخلوقات میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اپنے بندوں کو عطا فرمائی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، چاہے وہ اللہ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں ہمارے لیے مسخر فرما دی۔ فرمایا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہاری تخلیق میں حسن پیدا فرمایا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنی تمام تر مخلوقات کی جب تخلیق فرمائی تو پروردگار عالم نے انسان سے اپنی مخلوقات کا اس طور پر آغاز فرمایا کہ اس کو سب سے اشرف بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں اپنی روح پھونکی، اسے بصارت عطا فرمائی، اسے سماعت عطا فرمائی، اور بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب عطا فرمائی اور اپنے رسولوں کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور پروردگار عالم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ رب کریم نے تمہارے ہی درمیان میں سے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تم پر اللہ کی تلاوت آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب کریم نے تم پر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کو اہل ایمان سنتے ہیں یا اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جس نے تمہیں قرآن عطا فرمایا جس پر اہل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم تمام تر مخلوقات کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ نے فرمایا تم بندوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور احسان میں سے یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اور اسی احسان میں سے یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتا ہے تو طلاق کے وقت بھی وہ اپنی بیوی کو بطور تحفہ متاع عطا کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے جو مطلقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم احسان کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر اعمال کو جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ یتیموں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یتیم کے مال کو اسی طور پر استعمال کرو جو احسان کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ پیش آؤ اور کام لینے میں ان پر ہلکا ہاتھ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا کہ جو تمہارے سربراہ ہیں تو ان کے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان اپنے حقوق کو، اپنے معاہدوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، لہذا تمام تر لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ماتحت ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے پیش اور ذمہ دار بناؤ تو اس ذمہ داری میں ان کو اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اور اسی احسان میں سے یہ ہے کہ جو لوگ اسلامی ریاستوں کے اندر رہتے ہیں وہ ریاست کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور ریاست کو چاہیے کہ وہ ریاست کے نظام کو بہتر سے بہتر انداز سے ادا کرے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ معاملات جس میں عوام ریاست کے پابند ہیں اور ریاست اس میں ان کے ساتھ گناہوں کے معاملے کا انہیں حکم نہیں دیتی تو عوام کو چاہیے کہ نیکی کے معاملات میں ریاستی امور میں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اسی میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بہائم اور جمادات کے ساتھ بھی احسان رکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تم جانور کو قربان کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جانور کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ تم اپنی چھری کو اچھے انداز سے تیز کر لو
تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے، اور محسان اور اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کے اندر بھی ہر شے میں احسان کا اور حسن سلوک کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پیدا کرنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کو برباد کرنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آداب اور حسن سلوک سے پیش آئیں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، مجالس میں جگہ پیدا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یہاں تک فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس کی دشمنیوں کو ختم کرو، فرمایا کہ تم اپنے دشمن کو بھی احسان کے ساتھ تم اس کی بات کو رد کرو۔ جب تم حسن سلوک کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی پیش آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور دشمن کے درمیان میں محبت کو پیدا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ نعمت کہ دشمن بھی دوست بن جائے تمہارے حسن سلوک کے ساتھ، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب مال کو، اوزان کو اور معاملات کو پیش نظر رکھے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے لین دین میں اپنے اوزان کو پورا رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے، اور جو اس میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے احسان اپنی بات چیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز سے بات کیا کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں سے حسن بات چیت کرو تو حسن سلوک سے پیش آیا کرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان میں عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر وہ شخص جو جس کا مستحق ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اسی حسن سلوک میں ایک اہم ترین بات وہ دعوت و تبلیغ میں حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دین کی طرف دعوت دو تو نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیش آؤ، یہاں تک فرمایا کہ جب تم اہل کتاب کو مخاطب کرو تو اس میں بھی حسن سلوک اور احسان سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو اور سلام کا جواب دو تو یا تو سلام کا اسی کلمات کے ساتھ جواب دو یا زیادہ اچھے کلمات کے ساتھ انہیں اس کا جواب دو۔ اسی احسان میں سے یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف پر صبر کیا جائے اور انہیں معاف کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بشارت دے دیجیے کہ جو باتوں کو سنتے ہیں ان میں سے ان باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیجیے۔ فرمایا کہ صاحب ایمان یہ بات جانتا ہے کہ احسان کرنے میں ہی انسانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے مسابقت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 ایام میں پیدا کیا، اس کا پانی عرض پہ تھا تاکہ وہ تمہیں جانچ سکے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور لوگ اس وقت یہ کہیں گے کہ وہ سحر مبین میں تھے، اور وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اس نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی احسان کرے، اور اس احسان میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان تمام تر معاملات میں احسان کرو گے، چاہے وہ عبادت ہو یا معاملات ہو، تو دراصل یہ احسان تم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا
احسان کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی محبت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر عظیم کو ضائع نہیں فرماتا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں میں ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا اور ان کو اجر میں اضافہ کر کے عطا فرماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عزت میں عطا فرمائے گا، ذلت سے محفوظ کرے گا، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس سے زیادہ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اہل تقویٰ ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور جنت کے چشموں میں ہوں گے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس سے قبل دنیا میں احسان کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جزا دراصل اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا میں احسان کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور احسان اختیار کرو، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اور اللہ رب کریم صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص نیکی کرتا ہے اور احسان کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ اے ایمان والو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر عظیم نعمتیں اور اجر عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیتا ہے، اپنے اسلام میں احسان پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سے 10 گنا تک اور 10 سے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ وإن من إحسان الله على العباد أن فتح لهم أبواب التوبة، اور اسی احسان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ اگر بندوں سے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے اور نیکیوں کو اپنے اعمال میں شامل کر لے اور برائی کو نیکی سے بدل لے تو اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص برائی کے بعد نیکی کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوگا۔ اور شریعت نے ہمیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ دعا میں بھی احسان کیا جائے اور احسان کا اعتراف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا انکار کیا اور ایمان کا اقرار کیا۔ وإن ممن أحسن إلى المسلمين قاطبة خادم الحرمين الشريفين، اور اس احسان میں سے یہ بھی ہے کہ ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد جو سعودی عرب میں خدمت کا انجام دے رہے ہیں محمد بن سلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ بیت اللہ اور حرمین شریفین کی حفاظت اور دفاع کر رہے ہیں اور حجاج کرام کی خدمات کر رہے ہیں، اور اس بات میں حرص رکھتے ہیں کہ وہ حج کے معاملات کو بہتر انداز سے ادا کر سکیں اور بیماریوں سے اور وبائی امراض سے حجاج کرام کو محفوظ رکھ سکیں اور شریعت کی پاسداری کر سکیں، اور اس حوالے سے وہ بہت بڑی خدمات اس مقصد میں دے رہے ہیں۔ والتباعد الاجتماعي تحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس وامتثالا لقول النبي مقاصد شریعت میں سے یہ بھی ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کی جائے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی وبا اور طاعون کا کسی زمین کے بارے میں سنو تو اس زمین میں خود داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی جگہ پر طاعون ہے نہ تو تم اس جگہ پر داخل ہو اور نہ ہی اس جگہ سے کوئی شخص باہر نکلے۔ تو ہم خادم حرمین شریفین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وبا کے اس دور میں اس سنت پر عمل کیا کہ صرف انہوں نے حج کو یہی حجاز مقدس میں سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے کھول دیا۔ لتأخذوا عني مناسككم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھ سے مناسک حج کو لے لو، فتكون بذلك ممن أحسن أداء الحج،
اور حج میں بھی سب سے اچھا حج اس کا ہوگا کہ یہاں پر احسان کرتے ہوئے حسن سلوک کرتے ہوئے حج کو ادا کرے گا. وللمسلمين عموما فإنه ما من يوم اس مقام پر دعا کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے, اور حدیث میں ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے, اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے, اور اس دن اللہ جتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اس سے زیادہ مغفرت کسی اور دن میں نہیں فرماتا. اے رب کریم, جو بندے ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں ان کی عبادات کو قبول فرما. اے رب کریم, تمام تر لوگوں کو کلمہ توحید پر جمع فرما, ان کے دلوں کی اصلاح فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع اور قصر کے ساتھ ادا فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد نماز کے بعد اپنی پر سوار ہوئے, اور جب غروب آفتاب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سکون اور اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جمع اور قصر کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا فرمایا, پھر یہاں وقوف فرمایا, اور فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو گئے, اور یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماری. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, حلق فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول کر طواف فرمایا, اور پھر ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد جمرہ عقبہ, جمرہ وسطیٰ, تینوں جمرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم قرآن مجید میں دیا کہ جب تم عرفات کے میدان میں مینا میں وقوف کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرو اور اس کا ذکر کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو ادا فرمایا. اے رب کریم, ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما, اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب کی کتاب دینے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں اس بات کی رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ مینا کے میدان میں کنکریاں مارنے میں اپنے معاملات میں آسانی رکھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سلام ہو, اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس وقت شیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بریلہ نے اپنے خطبے کو مکمل کر لیا ہے, اور نمرہ میں میدان عرفات میں تمام حجاج کرام موجود ہیں, اور وہاں اس وقت اذان دی جا رہی ہے.